بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. آج میرے ساتھ میرے بڑے ہی پیارے مہمان ایز آلویز موجود ہیں. سب سے پہلے تعارف کراؤں گا بردر علی احتشام کا. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ سنائیں خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک سب فٹ فاٹ؟ کل سنا ہے بارش میں آپ بھیگے ہیں؟ ہاں تھوڑا سا، ویسے میں ٹائم سے پہنچ گیا تھا. پہنچ گئے تھے؟ چلیں الحمد للہ. ویسے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے. مجھے یہ احساس ہوتا کہ میں آلدو بائک پہ جاتے ہوئے نا بالکل ڈرینچ ہوا تھا، لیکن میں نے کہا یار اس وقت نا دعائیں مانگو اب، کیونکہ یہ دعائیں مانگنے کا وقت آتا ہے. تو سم ٹائمز یو کین لک ایٹ سم تھنگ دیٹس نیگیٹو بٹ دین ٹرن اٹ ٹو اے پازیٹیو. بالکل بالکل. اچھا، ہمارے ساتھ بردر حیدر کیسر ستی بھی موجود ہیں، کوٹلی ستیاں کی شان اور اس کی پہچان. حیدر بھائی لاسٹ ویک آپ نہیں تھے. میری اصل میں طبیعت بہت ڈاؤن تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اب آپ کیسے ہیں؟ سیٹ ہیں الحمد للہ. اچھا الحمد للہ. اور میرے ایکسٹریم لیفٹ پہ جرمنی سے تعلق رکھنے والے، وہاں کے وکیل ہوا کرتے تھے، اب تو پاکستان آ گئے، عمر تاڑر بھائی. عمر تاڑر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. ماشاء اللہ. ٹوبا ٹیک سنگھ جرمنی. ٹوبا ٹیک سنگھ سے تعلق نہیں ہے. اچھا، تو آج ماشاء اللہ انہوں نے جو شرٹ پہنی اس پہ لکھا ہوا ہے فالو دا سنہ ناٹ سوسائٹی. تو یہ آج کے ٹاپک سے بڑی ریلیونٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. گائز اصل میں آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ بڑا پریشان کن ہے، اور پریشان کن اس لیے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کس گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، کس زوال کی طرف جا رہے ہیں. اور اس میں جو سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت میں دو چیزوں کا نا، آج کے شو کا میں تھوڑا سا فارمیٹ بتا دوں، ہم دو چیزوں کا نا آپس میں کانٹراسٹ کر رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل ایک لبرل سائڈ کے اوپر ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ سعودیہ کی مثال لیں گے کہ جہاں پہ آلدو سعودیہ کا نام سنتے ہوئے لبرل آپ کے ذہن میں نہیں آتا، لیکن سعودیہ میں جو ہے وہ پٹ بل جیسے ریپرز جو ہے وہ کانسرٹس کر رہے ہیں. 2.5 لاکھ بندہ وہاں پہ ان اٹینڈنس میں بھی ہے. کووڈ ایس او پی ویسے نہیں ہے. ہم ویسے تو مساجد میں جانے کے لیے کووڈ ایس او پی سارے اپلائی ہوتے ہیں، لیکن کانسرٹ پہ نہیں اپلائی ہوتے کیونکہ کرونا جو ہے وہ کانسرٹ پہ تو آتا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ادھر جو ایڈوانسمنٹس کوٹ ان کوٹ ہو رہی ہیں، بیچ پارٹیز ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ میں نظر آ رہا ہے کہ دے آر ہیڈنگ ان اے ڈفرنٹ ڈائریکشن آل ٹوگیدر. تو ابھی یہ زخم ہمارے تازہ تھے کہ ان کے اوپر ابھی یہ جو عید میلاد کا ایک پورا ایک معاملہ چلا یہاں پہ، اور آپ کے پاس یقیناً وہ ویڈیوز آئے ہوں گے، میرے پاس بھی آئے، کہ نبی سے محبت کا اظہار جو ہے وہ کیسے کیا جا رہا ہے. دیکھیں نبی سے محبت تو ہم سب کو ہونی چاہیے. ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ اپنی جان مال اپنے والدین سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے. لیکن کیا محبت کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی ایگزیکٹلی وہی کریں جو ریو پارٹیز پہ ہو رہا ہے؟ یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو لبرل طبقہ ہے، جو سیکولر طبقہ ہے، جو لادین طبقہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے فائن، وہ ایک ڈانس پارٹی اور وہ شراب و کباب اور وہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن یہی چیزیں ساری کی ساری آپ دین کے نام پہ بھی کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ہم کلپس دکھائیں گے آج، اور میں تھوڑا سا ڈسکلیمر یہ دوں گا کہ دیکھیں ہم لوگ، آپ لوگ جو ہمیں مطلب ریگولرلی فالو کرتے ہیں، ہمارے ویورز جو ہیں ان کو اسی طرح پتہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی ایسا کانٹینٹ نہیں دکھاتے کسی کا بھی ہو جو کہ نازیبا ہو، اناپروپریٹ ہو یا کچھ ایسی بات ہو. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نا تھوڑا سا لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ریئلٹی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں پتہ نہ ہو نا، ہم لوگ بھی خواب غفلت میں رہتے ہیں کہ شاید نہیں حالات بڑے اچھے ہیں، نہیں کتنا ہی کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے کتنا ہی کر لیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہو نا اپنی آنکھوں سے، تو آپ کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ واقعی میں نبی کا میسج کہاں تھا اور آپ کے کرتوت کیا ہیں. ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں، ادھر اذانیں ہو رہی ہیں اور لوگ ابھی تک رقص پیش کر رہے ہیں. مسجدوں کو ابینڈن کیا جا رہا ہے، اور نامحرم عورتوں کو یعنی حور پری بنا کر ملتان میں فلوٹ پہ بٹھا کے پریڈ کیا جا رہا ہے. سارے مرد جو ہیں ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اپنی شہوت کو یعنی اپنی آنکھوں کی جو ہے نا چسکا اس کو پورا کر رہے ہیں. مطلب اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ نبی کی محبت کے نام پہ ہو رہا ہے. مجھے صرف ایک تھاٹ میرے ذہن میں آتا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کسی محفل میں داخل ہو جائیں تو آپ کیا کرتے؟ اگر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کسی اس محفل میں داخل ہو جاتے تو آپ کیا کرتے؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جن سے یعنی جو لوگ ایک طرح سے ڈانس پارٹیز اور اس کلچر پہ جا رہے ہیں، ان کے حالات بھی ہمارے سامنے، اور وہ بھی کس ایریا میں کر رہے ہیں، یعنی سعودی عربیہ میں، مکہ اور مدینہ کے بالکل پاس ہی جو علاقے ہیں وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر ایک طرف جو لوگ دینی طرف سے یعنی اپنے محبت کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ان سے کسی معاملے میں کم نہیں ہے. تو گائز اصل میں یہ ایک چیز تھی جو مجھے کافی پریشان کر رہی تھی. میں نے کہا کہ آج آپ لوگوں کو بلاؤں، اس ٹاپک پہ ہم بات کریں. اور ہمارے بہت سارے
لوگ ہیں, ویورز, لسنرز ہیں جنہوں نے ہمیں کامنٹ بھی کیا, میسیجز کر کر کے انہوں نے ویڈیوز بھیجی. میرا تو ان باکس بھرا ہوا تھا ان ویڈیوز کے ساتھ, لوگوں نے اتنی ویڈیوز بھیجی اور کہا پلیز اس کو ذرا ہائی لائٹ تو کریں, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے. مجھے تو دو طرح کے لوگ لگتے ہیں ضیاء بھائی. جہاں تک محبت کا تعلق ہے, مجھے نہیں لگتا کہ محبت میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک ہے ان لوگوں کی. محبت میں یہ لوگ جو ہمارے, خاص طور پہ ان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے پاکستان میں میلاد پہ جو ہوا ہے, تو محبت تو ماشاءاللہ ان کی جینوئن ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایک تو یہ لوگ ہیں شاید جن کو ڈائریکشن کی کمی ہے میں سمجھتا ہوں, اور دوسری امپورٹنٹ چیز دوسری وہ لوگ ہیں جو شاید اس کے نام پہ نا اپنی جو شہوت ہے یا اپنی جو ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. تو یہ دو طرح کے لوگ مجھے اس پوری چیز میں نظر آتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے ہم کنٹینیو کریں, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محبت میں تو کسی کو شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں چلیں جو بھی ہے ہمارے اندر, ہم لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نبی سے محبت الحمدللہ ہونی بھی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا کچھ وہ کلپس دیکھ لیں, اس کے بعد ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اصل میں یہ کیا ہے, اور کیا نبی سے محبت کا اظہار کرنا اسی طرح سے ہوگا یا اس کے کوئی اور بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے. تو لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیز کلپس. ویور ڈسکریشن از ایڈوائز. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے تو پہلے سے ہم آپ کو ایڈوائز کریں, یو کین ایدر اسٹاپ واچنگ دس ویڈیو اور یو کین لوور یور گیز اینڈ لک ایلسویئر انشاءاللہ. سو لیٹس سی دوز کلپس. سو گائز, یہ آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. آئی مین دس از ویری 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 شیمفل. آپ مطلب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. یعنی سیدنا عثمان کا ہم تذکرہ سنتے ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے, یعنی ان میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھو آپ توہین رسالت کس کو آپ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی توہین رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بندہ گستاخی کرے. یقین جانیے کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ نبی کے نام پر اس قسم کی حرکتیں کرنا, اس قسم کی فوش حرکتیں کرنا, اس قسم کی نازیبہ حرکتیں کرنا. مسجد میں اذان ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ راجہ بازار پنڈی میں رقص کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے ضیاء بھائی. جو آپ نے بات کی نا نبی سے محبت, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جو آپ نے بات کی ہے, ایک تو وہ توہین ہے نا جس کو ہم لوگ ایک دم سمجھ جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیا, نعوذ باللہ, جو کہ توہین ہے. لیکن کیا اس سے بڑی توہین یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے باپ سے بھی زیادہ, ہم اپنے باپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں نا گھر میں, وہ کوئی آرڈر دے دیں گھر میں تو ہم جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اوبے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ تعلیمات دیتے ہیں اور ہم اس کے اگینسٹ وہاں پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی شو کرتے ہوئے اگینسٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. کیا یہ بڑی توہین نہیں ہے اس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے جا رہے ہیں, پوری لائف انہوں نے ہمیں مسلمانوں کو مثال کے طور پہ نماز کا پابند بنایا. نماز کا پابند میں بھی سپریم وے کہ مسجد میں مرد جو ہے کہ جماعت ہو جائے, سب کچھ پیچھے ہو جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پوری زندگی اس کی پریکٹس کرواتے رہے مسلمانوں کو. یہاں پہ یہ اذان ہو رہی ہے, جماعت کا ٹائم شروع ہو گیا لیکن لوگ باہر ہی کھڑے ہیں. کیا یہ زیادہ بڑی گستاخی یا توہین نہیں ہے؟ اس مثال سے ایک چیز یاد آئی. دیکھیں اگر ایک باپ ہے نا, وہ اپنے بچے کو یہ کہتا ہے کہ تو نے بیٹا سگریٹ نہیں پینا, تو نے کبھی نشہ نہیں کرنا, تو نے کبھی شراب نہیں پینی, ٹھیک ہے. اب باپ کی برتھ ڈے نا بیٹا سیلیبریٹ کر رہا ہے اور بیٹا اس سیلیبریشن پہ سگریٹ بھی پی رہا ہے, نشہ بھی کر رہا ہے اور شراب بھی پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے ڈیڈ آپ کی برتھ ڈے نا میں تو پیار کرتا ہوں. تو جو چیز باپ کو زہر سے بری لگتی ہے وہی آپ اس کی برتھ ڈے پہ کریں. باپ اس کو تھپڑ ہی مارے گا کہ تو کیا کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں انہوں نے موسیقی کے آلات سے, یعنی کہا کہ مجھے ان کو توڑنے کے لیے بھیجا کہ آپ کہیں موسیقی کی آواز آتی ہے آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے, اتنی آپ کو نفرت تھی. اور پھر یعنی ناچ گانے کے ساتھ اور عورتوں کا یعنی بے پردہ پھرنے کے ساتھ, یہ ساری چیزوں کے ساتھ, اور وہی سب کچھ جو ہے آپ نبی کی محبت کے نام پہ کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا نا آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور وہ کسی اس محفل میں آتے تو وہ کیا سلوک کرتے. ظاہر اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کل بدعۃ ضلالہ, لک ایٹ دس, اف وی start following something that is not in our deen, in the name of deen, تو پھر ہم واقعی ضلالت میں پہنچ جاتے ہیں. look at the گمراہی now, look at the ضلالہ, the level of ضلالہ at the moment, like you have seen in the videos. نبی کریم وسلم کی بات بالکل سچی. اگر یہ برتھ ڈے کے نام پہ ویسے نہ کرے نا تو اٹس لیسر آف اے سن, آئی وڈ سے, ٹھیک ہے, کہ آپ ویسے ہی میوزک پارٹیز کر رہے ہو اور اس طرح سے کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ اس کو نام دے رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی برتھ ڈے سیلیبریشن کا, تو یہ ایک ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ. مجھے اس میں نا خیال یہ آتا ہے کہ جو ہمارے سلف کے ہمیں رائچس پلیسز کے جو ہمیں اقوال ملتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی
جب بھی دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کی جاتی ہے، کوئی بدعت، کوئی نئی چیز ایڈیشن جب کی جاتی ہے، تو لازماً وہ کسی سنت کو ریپلیس کرتی ہے، وہ کسی جو ریکمینڈڈ عمل ہے اس کو وہ ریپلیس کرتی ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ ہمارے دین کے اندر جیسے جیسے نئی چیزیں داخل ہوتی جا رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے دین کا واقعی میں شعار ہیں، جو ہمارے دین کی واقعی میں شان ہے، وہ آہستہ آہستہ ہمارے دین کے اندر سے مائنس ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مین ریزن یہ ہے کہ جو لائن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی کہ بینگ مسلمز آپ یہ لائن کراس نہیں کریں گے، اگر آپ نے یہ لائن کراس کی تو ایز عمر بھائی سیڈ یو آر گوئنگ انٹو آپ مس گائیڈنس میں جا رہے ہیں، آپ گمراہی میں جا رہے ہیں بیسکلی. تو جب آپ نے وہ لائن کراس کر لی نا، پھر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ اس لائن سے 1 فٹ آگے جا رہے ہیں یا آپ 10 فٹ آگے جا رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے لیکن ٹرینڈ یہی ہے بیسکلی، جب آپ لائن کراس کر جاتے ہیں نا، پھر وہ بات بہت آگے تک نکلتی ہے. یہ بھی ہم تھوڑا آگے ہیں، اور ان دا ایئرز ٹو کم اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کہ یہ بات کہاں تک آگے بگڑ جائے گی. اصل میں جو شیطان کے ٹریپس ہیں نا، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ایول ایکٹس کو نا بیوٹیفائی کر دیتا ہے. اور ایول ایکٹ ایول ہے، ناچ گانا، بے حیائی، فحاشی، ساری چیزیں، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے یہ ہے. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں، وہ سارے اس کے خلاف ہیں. جو کچھ بھی ہوا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی عالم دین ایسا نہیں ہوگا جو اس کو سپورٹ کرے کہ نہیں یہ بالکل صحیح ہوا. وہ کہیں گے کہ جی یہ بالکل یعنی دین کی جو نا بنیاد کے بالکل خلاف ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ اوپر نا ایک حلال لیبل لگا کے نا کام وہی چل رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ایسی تسلی مل رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے نا ہم بڑا اچھا کوئی کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کرسچنز نے بھی ایسا ہی کیا تھا. کرسچنز نے کیا کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا شروع کی. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں کی. پہلے تو انہوں نے نا مصنوعی ڈیٹ آف برتھ بنایا. مصنوعی ڈیٹ آف برتھ کیسے بنایا؟ 25 دسمبر کا بنا لیا جی. کہاں سے بنایا؟ آج تک کوئی کرسچن جو ہے وہ اس بات پہ، کوئی کرسچن ایکیڈیمک اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واز ایکچولی بورن آن December 25. ٹھیک ہے، جس طرح سے ایون مسلمانوں کے اندر بھی کوئی عالم دین، کوئی ایک بھی عالم دین ایسا نہیں ہوگا جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی 12 ربیع الاول کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں ولادت ہے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. Not even one عالم دین can put his hand on the Quran and say that. Why? Because there is شدید اختلاف in this. یعنی کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ 8th بھی کہی جاتی ہے، 9th بھی کہی جاتی ہے، 11th بھی کہی جاتی ہے، لیکن کوئی صحیح روایت نہیں ملتی. 12 صحیح روایت نہیں. تو اس پہ تو بہت سارا ڈفرینس آف اوپینین ہے. ناؤ دا پوائنٹ از کہ جو یوم وفات ہے وہ کنفرمڈ ہے، وہ سب کو پتہ ہے. بلکہ اس کو ایک زمانے میں نا 12 وفات کہا جاتا تھا، یعنی ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور لوگوں کے اندر یہ مشہور تھا، اخباروں میں اس کے اوپر ہیڈ لائنس بھی آتی تھی. The point that I'm trying to make is کہ کرسچنز نے ڈیویٹ کیسے کیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے ایک ڈیٹ بنا دی، اور شروع میں کیا ہوا کہ جو کرسچنز تھے انہوں نے پہلے اپوز بھی کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے اس کو بلڈوز کر کے منانا شروع کر دیا کہ نہیں جی ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہی کر رہے ہیں، تو اس میں کیا بری بات ہے. ہوا کیا، آگے جاتے جاتے وہ کرسمس کا پورا فیسٹیول بن گیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام اس پوری ایکویشن سے ہی مائنس ہو گئے. بیسکلی what is Christmas now? Christmas, if you ask any child, they'll talk about Santa Claus. Who is Santa Claus? Santa Claus has got nothing to do with Christianity. Santa Claus has got nothing to do with Isa alayhi salam. Isa alayhi salam is a different figure in history. Santa Claus کون چیز ہے، کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا کوئی دور تک تعلق واسطہ ہے. ایون یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ بدعتوں کے اندر پڑھتے ہیں، آپ گمراہی کی طرف جاتے ہیں. آپ نے دیکھو جس طرح ایک ٹرین کی پٹری ہے نا، اب ٹرین کی پٹری کے اوپر جب ایک دفعہ وہ جو ہے نا وہ ایک کانٹا لگتا ہے نا کہ جب آپ کا نا پٹری ٹریک چینج ہوتا ہے. اب جو 2 ٹریک چینج ہو رہے ہیں نا، شروع میں وہ ایک ساتھ ہیں، پھر وہ دور ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے بہت دور چلے جاتے ہیں. دس از ہاؤ things start off very slow but then ان کا end result I would say کہ یہی this is the beauty of our دین کے اللہ تعالیٰ نے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں بات نہ کی ہو. ایون وی لرن فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم himself کہ انہوں نے کہا کہ میری تعریف میں وہ غلو نہ کرنا. وہ جو حدیث ہے مجھے ایگزیکٹلی یاد عیسیٰ علیہ السلام، وہ حدیث یہ ہے کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو کے بارے میں غلو کیا، بلکہ اپنی محبت کا جو مینیفیسٹیشن ہے نا وہ اس چیز کو کہہ دیا کہ وہ میری اطاعت ہے. The more you follow me, the more you follow my lifestyle. That is actually telling people, telling the world how much you love Prophet Rasul. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہہ دیا نا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو معیار ہے وہ بیان کر دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اس سے بڑی بات اللہ سے محبت جو ہے نا، اللہ سے محبت کا جو معیار ہے وہ نبی کی اتباع میں. یعنی if you want to prove that you love Allah, you have to follow the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. This is the only way. دیکھیں کوئی
کوئی وجہ ہے نا. آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر ورڈز میں قرآن میں فرما دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کی تمام نعمتیں تمام کر دی ہیں اور دین یعنی اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. دیکھیں جب اللہ اور اللہ کے نبی صرف ان دو کو اجازت ہے دین کے معاملے میں کوئی چیز بتانے, کوئی چیز خارج کرنے, کوئی چیز ڈالنے کی, کیونکہ اللہ کے نبی بھی اللہ کی اس طرف سے ہوتا ہے, تو کوئی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہاں پہ ایک لاک لگا دیا ہے. کوئی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اور ایک اور 2 جگہوں پہ بھی اوکیزنز میں فرمایا کہ میرے بعد ہولڈ آن ٹو کتاب اللہ اینڈ مائی سنہ دین یو ول نیور گو اسٹرے. کوئی وجہ ہے. جب ہم اس سے ڈیویٹ ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی انٹرپریٹیشنز اور اپنے وے میں جا رہے ہیں, جبکہ اللہ کا حق تھا صرف دین کی چیزیں بتانے کا. لیکن سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے ضیاء بھائی کہ جیسے علی بھائی نے بھی ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ نبی, اللہ کے رسول, اللہ کے میسنجر جو ہوتا ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے, اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے دین کے حوالے سے سب کچھ کلیئرلی بتا جانا, کوئی سنگل چیز بھی لیو آؤٹ نہ کرنا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز بہت محبوب ہو, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کا ذریعہ ہو, اچھی چیز ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ اٹ آؤٹ انٹولڈ, اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ خیر القرون قرنی, سب سے بیسٹ جو زمانہ ہے وہ میرا ہے, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد والا اور پھر اس کے بعد والا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا, پھر تابعین اور پھر تبع تابعین. یہ 3 جنریشنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے کے جا رہے ہیں, یہ بیسٹ جنریشنز ہیں. ہم ان تینوں جنریشنز میں دیکھتے ہیں جن کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ اس سے خالی ہے بالکل. کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں آج کے لوگ, آج کا مسلمان, کہ ہم صحابہ, تابعین اور تبع تابعین سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ہمیں کوئی ایسے ویز مل گئے ہیں جو انہیں نہیں پتہ چلے؟ سو دس از ون آف دا اسٹرانگیسٹ آرگومنٹ آئی تھنک. یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اصل میں آپ دیکھیں کہ ہماری محبت جو ہے, کیا ہم میں سے کوئی انسان, ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم میں سے کوئی انسان یہ کلیم کر سکتا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے, جو نبی کے ساتھ غار میں ہیں اور وہ اپنا ہاتھ ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں ایک سوراخ کو بلاک کرنے کے لیے جہاں پہ ان کو بچھو کاٹتا رہتا ہے, سبحان اللہ, اور وہ یہ سہ لیتے ہیں نبی کی محبت میں. ہمیں عمر بن خطاب بھول گئے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیا ہمیں سیدنا عثمان بھول گئے جو کہ ایک ہی سیٹنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر 960 کے قریب اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر کے نیچے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں بس عثمان بس, آج کے بعد تو جو مرضی کر, اللہ نے تجھے بخش دیا. یا ہم سیدنا علی کو بھول چکے ہیں جو کہ وہ اس بستر میں لیٹ جاتے ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا, اور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ اگر کچھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکل جائیں. یعنی ان لوگوں کی محبت کتنی زیادہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم تو ان کے پاؤں کی جوتی کے اوپر خاک پڑی اس کے برابر بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے نبی کی محبت کا اظہار یوں کرنا ہے کہ ہم جو ہے نا ان کا یوم ولادت اس طرح سے سیلیبریٹ کریں جس طرح سے ہو رہا ہے. اگر آپ نے کرنا ہے, نبی نے خود کہا میں منڈے کا روزہ رکھتا ہوں, منڈے کا روزہ رکھتا ہوں. اگر سب سے بڑی محبت کا اظہار یہ ہے کہ نبی خود جو فرما رہے ہیں کہ میں منڈے کو پیدا ہوا تھا, پیر کے دن پیدا ہوا تھا, اور میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں, تو آپ ہر پیر کو روزہ رکھیں اگر آپ واقعی میں کنسسٹنٹلی شو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نبی سے پیار کرتے ہیں. لیکن جتنے بھی صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کرام, یعنی امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, کسی نے بھی اس طرح سے نہیں کیا یہ جو اب ہو رہا ہے. تو پھر سوچنے کی بات ہے نا کہ آخر ہم کس محبت کی بات کر رہے ہیں. آخر وہ اگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے نا جو ان سے سب سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے, وین دے تھاٹ آف مطلب ایڈوانسنگ ان دا محبت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے اپنی عبادات زیادہ کر دیں. وہ جو 3 صحابی تھے انہوں نے عبادات میں سمجھ لیں رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی یوں کرتے ہیں, ان کی محبت میں کہہ لیں آپ, عبادات میں غلو کیا. ٹھیک ہے, وہ ساری رات تہجد پڑھنا, روزہ ساری زندگی رکھوں گا, شادی نہیں رکھوں گا اور شادی نہیں کروں گا, تو ان کا بھی دھیان جو ہے وہ عبادت پہ گیا, اتباع پہ گیا. اور ان کو بھی نبی نے کہا کہ نہیں عبادت میں بھی آگے نہ جانا, عبادت میں بھی مجھ سے آگے نہ, یعنی غلو نہیں غلو آپ کبھی نہیں کر سکتے, میانہ روی, ایک متوسط رہنا, یہ بھی ہمارے دین کا بہت بڑا اسلوب ہے. بالکل. تو یہ جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں نا, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ویسے بھی نا جنرلی معیار خوشی کا یہ بن چکا ہے انفارچونیٹلی کہ آپ نے اس میں ناچ گانا کرنا ہے, یو نو. آپ اچھا ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس طرح میری ایک اپنا اوپینین یہ بنا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے نا, کیونکہ یہ زیادہ تر تو پاکستان میں اس طرح کی چیزیں, پاکستان یا انڈیا میں ہو رہا ہوگا, جی ساؤتھ ایشیا, ایجپٹ میں تھا شروع میں. مینلی کیا ہے کہ ہم لوگ نا, مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں, ہم لوگ شغل سے محبت کرتے ہیں, شغل سے ہم لوگ شغل سے محبت کرتے ہیں, ہم انٹرٹینمنٹ سے محبت کرتے ہیں, ہم ناچ گانے سے محبت کرتے ہیں,
ہم مشقت سے محبت نہیں کرتے. ہمیں تہجد کی نماز میں موت آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے, تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے, ہمیں مسجد جانے میں بھی موت آئے گی, ہم ادھر بھی نہیں جا سکتے, لیکن کوئی کہنا یار یہ عید میلاد النبی کے نام پر ایک ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, ادھر آ جاؤ, ادھر ہم بسم اللہ کر کے پہنچ جائیں گے. اور دیکھیں پھر یہ جھنڈے لہرانا اور لائٹیں لگوانا, اب یہ جو بھی اسراف ہو رہا ہے, یعنی صحابہ نے نہیں کبھی, ان کو نہیں کبھی خیال ہے کہ ہم جھنڈے لہرا دیتے ہیں, ہم نعرے بازیاں کر دیتے ہیں, ہم جو ہے نا چراغاں کر دیتے ہیں, لائٹیں لگوا دو, فلاں کر دو. ان سے زیادہ محبت کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور ان کی محبت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے چکے ہیں کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی ہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتائی نا کہ ہر انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا, صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ خوشی کا دن ہماری زندگی میں نہیں تھا, کیونکہ ہمیں اس بات کا, ہم سب کو یقین تھا, اس بات کا یقین تھا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے آؤٹ آف دا ہول ورلڈ. اینڈ دا بیوٹی آف اٹ از کہ دے آل ور کنونسڈ that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم loves me more than anybody else, کہ وہ بھی نبی سے پیار کرتے ہیں اور نبی بھی ان سے پیار کرتے ہیں, وہ کنونس تھے کیونکہ وہ نبی کی اتباع کرنے والے لوگ. میں تو اپنے بھائیوں کے بارے میں ایک منٹ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں کہ میں تو یہ جو اپنے بھائی ہیں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کی محبت کے بارے میں اگین کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک پارٹ میں وہ بالکل ٹھیک ہے, ایک پارٹ میں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت شدید ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اپنی جان سے زیادہ ہونی چاہیے, اس میں یہ ہمارے بھائی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ میری محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے, اس میں ڈائریکشن کی کمی ہے. اگر یہ چیز آ جائے تو یقین کریں ان سے بہتر دین کو فالو کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو محبت ہے نا دیٹ شوڈ مینیفیسٹ تھرو ایکشنز, تھرو فالوئنگ, بائی فالوئنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محبت ہوگا نا جو آپ کا محبوب ہوتا ہے, یو وانٹ ٹو do what he wants. I want to ask عمر بھائی, I want to ask کہ اگر یہ چیز غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ قیامت کے دن جو لوگ حوض کوثر پہ آئیں گے جن کے اعضاء جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے وضو کے آثار سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ان کو واپس موڑ دیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام شروع کر دیے تھے دین میں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے. اگر یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ بدعات کا آج کل ارتکاب کرتے ہیں, تو پھر یہ کون سی بدعات ہیں جن کا اسلام میں کہا گیا؟ وہی نا, وہ جس بھی بدعت کی آپ بات کریں گے نا وہ یہ جواب آ جاتا ہے اکثر کہ یہ بدعت الحسنہ ہے, یعنی کوئی اور بدعت پھر ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جو پھر واقعی ہر طرح سے غلط نظر آ رہی ہو. جو بدعت کا معاملہ ہے وہ صرف, اور ایک اور آرگیومنٹ لے آتے ہیں, بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں, جی یہ اے سی بھی تو نہیں یوز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, گاڑیاں بھی تو نہیں یوز کی. پھر وہی بات ہے, آپ نے بھی کئی دفعہ اپنے پروگرامس میں کہا ہے کہ بدعت کا تعلق صرف دین کے معاملات سے ہے, صرف اس معاملے سے جو دین سمجھ کے یا ثواب کا ذریعہ سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں, جو دین کی ایک اور ریچول بن جائے. وہ جب کوئی ون آف کبھی کوئی اس طرح کی چیز ہو بھی جائے تو اس میں علماء کوئی کچھ نہیں کہتا, لیکن جب آپ ایوری ایئر یو فکس اے ڈے, فکس اے پرٹیکولر اوکیزن وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ڈڈنٹ ڈو دیٹ, that is relating to the deen, then it becomes bid'ah. اور ایک اور حدیث یہاں پہ مجھے یاد آ رہی ہے, it doesn't come with the benefit, it comes with these consequences, with all these consequences. گمراہی ایک چیز, چونکہ پوائنٹ ہم کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں, we didn't want to go deep into this کیونکہ آپ نے ضیاء بھائی کے بہت سارے پروگرامز آلریڈی اس پہ جس پہ دیکھ سکتے ہیں لوگ. ایک اور جو جگہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو کچھ عرصے میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دن لوگ جو ہے نا مدینہ کے لوگ ایک فیسٹیول سیلیبریٹ کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو بتایا گیا کہ یہ تو وہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم کرتے آ رہے ہیں, یہ اس دن کو ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ مسلمانوں کے صرف 2 فیسٹیولز ہیں, وہ 2 عیدین ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے بعد سے مسلمانوں میں صرف وہ 2 ہی سیلیبریشنز رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلٹر لگا دیا یہاں پہ. اب اس کے بعد کسی اور چیز کو اپنے سے عید کہہ دینا, I think this is too much زیادتی, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور یہ ویسے یہاں تک چیز محدود نہیں ہے, ہم لوگ بنیادی طور پہ نا صرف میلاد تک محدود نہیں ہے. آپ لوگ اگر کسی بھی فرقے کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی مکتبہ فرقے کو اٹھا کے دیکھ لیں, سب گروہوں نے نا اپنی اپنی ایک نیش بنا لی ہے, اپنا ایک ایسی چیز اٹھا لی ہے جو دین کے اندر بالکل اس کا ثبوت ہے کسی نہ کسی اینگل میں, لیکن اس کے اندر اگین غلو میں پڑ جانا, اس کے اندر حدوں کو کراس کر دینا, حدوں کو کراس کر کے اب اپنے ایموشنز کو جو ہے نا وہ اوپر رکھنا ہے اور فیکٹس کو جو ہے نا اور دلائل کو جو ہے وہ نیچے رکھنا ہے, اور وہ اس بات میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اگین وہ دین سے پھر وہ چیز باہر نکل جاتی ہے. تو ہمارا جو دین ہے وہ ہے ہی سارا کا سارا بنیادی ہماری دلیل کے اوپر ہے. جس چیز کی دلیل نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود کہتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اور یہ کفار کو کہا جا رہا ہے, کفار مکہ کو, جو اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا چانس دے رہا ہے کہ یار
اگر آپ کے پاس دلیل ہے نا تو اپنی دلیل لے کے آ جاؤ. تو جتنے بھی ہم رستے سے ہٹنے والے لوگ ہیں, جو ہم ایموشنس کو, جو ہم کہتے ہیں نا کہ فیکٹس ڈونٹ کیئر اباؤٹ فیلنگس, ہم اپنی فیلنگس کو اوپر رکھتے ہیں, فیکٹس کو, دلائل کو پیچھے رکھتے ہیں, اس کے بعد دین میں کوئی ایسی چیز لے کے آ جاتے ہیں جس کا نہ کوئی تعلق تھا نہ آگے کوئی تعلق کریٹ کیا جا سکتا ہے, صرف اور صرف ایموشنلی لوگوں کو انٹائز کرنا کہ جی آپ کو کیا نبی سے محبت نہیں ہے, آپ کو کیا اہل بیت سے محبت جواب نہیں آتا ہے. ہے جب کوئی بتائے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا آپ کو محبت نہیں ہے, جن کو نہ ہو شیطان روئے. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر کریں؟ یقین مانیں کہ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید محبت کا تقاضا ہے, اور اس کی مینیفیسٹیشن ہے ہماری طرف سے کہ وی ڈونٹ سیلیبریٹ دیٹ, بیکاز سنہ از ناٹ اونلی دا تھنگ دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ, بٹ سنہ از آلسو دیٹ تھنگ دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈنٹ ڈو اور اسٹاپ ڈوئنگ. ایک ہوتی ہے سنہ فعلیہ, ایک ہوتی ہے سنہ ترکیہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی یا نہیں کی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ نہیں کرتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈنٹ ڈو دیٹ. سو تھنک اباؤٹ دس پوائنٹ. مطلب وہ شخص جس سے ہم لوگ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, جو آخری رسول ہے, آخری نبی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے یہ بات فرمائی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ کوئی بھی ایسا عمل, یہ ان کے الفاظ ہیں سبحان اللہ, جو ہمارے دین میں ڈالا جائے گا جس پہ ہماری مہر نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ دیکھ لیں, آپ بڑا ایزی فلٹر ہے, آپ کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لیں جو آج کل ہم کرتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے فہو رد, اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر وہ قول و فعل جو شریعت کے اعتبار سے موافقت نہیں رکھتا ہوگا, ٹھیک ہے, جس پہ ہماری اسٹیمپ نہیں ہوگی, وہ رد ہے, وہ دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا بائی دا وے یہاں پہ نا ایک اور بھی چیز کہی جائے گی, بہت سے لوگ اس لیے کنفیوز ہیں, میرے خیال سے کافی کلیئرٹی ہو گئی تھی لوگوں کے اندر, جو خاص طور پہ پڑھا لکھا طبقہ, ان کے اندر کلیئرٹی ہو گئی تھی کہ یار یہ چیز دین کا پارٹ نہیں ہے, اور یہ ایموشنلی لوگ جو ہے نا وہ ایموشنز جو ہیں وہ غلط طرف محبت کے اندر بڑھتے آگے وہاں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس سال جو ہے نا خاص طور پہ میں یہ ضرور مینشن کروں گا یہاں پہ, کیونکہ یہ اسٹیٹ کی طرف سے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا, کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سیلیبریٹ کیا تو بہت سارے لوگ کنفیوز تھے. مجھے بہت سارے لوگوں نے سیپریٹ لکھا ہے, لیکن گورنمنٹ بھی تو بنا رہی, جی فلانے وزیر نے بھی آ کے کہا, فلانے پوزیشن سجائی گئی تھی, اسلام آباد پورا لاہور کی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا, ہمارا مطلب آفیشیل لیول کے اوپر یہ ہو رہا تھا, تو لوگ اس کے اوپر بھی کنفیوزڈ ہیں. تو لوگوں کو یہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ کلیئر پتہ ہونا چاہیے, ہمارے عوام کو بھی, کہ جو ہمارے حکمران جو ہیں وہ دین کے ٹھیکیدار دلیل نہیں ہے کہ اگر وہ منا رہے ہیں تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ اب وہ چیز جسٹیفائڈ ہے. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے نا, اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیز امپلیمنٹ کرے. اگر میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی دین سے آپ کیا کرتے ہیں, دین کو اور دین کے معاملات, آپ بالکل بہت اچھی بات ہے کہ دین کو آپ انوالو کر رہے ہیں, لیکن آپ کو دین کے ان معاملات کو صرف انوالو کرنا چاہیے جس کے اوپر اتفاق ہے, امت کا اجماع ہے, جس کے اوپر جو سب ایگری کرتے ہیں اس کے اوپر. آپ کسی ایک گروپ کی بات کو اٹھا کے امپلیمنٹ کر دیں گے نا اگر, تو اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ اور ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ڈسکشن ہے یہ تمام فرقوں سے مبرہ ہو کے ہم بات کر رہے ہیں. دس گوز مطلب وداؤٹ کسی بھی اس کو کاؤنٹ کرتے ہوئے, کسی بھی ایک فرقے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ جنرل ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ان چیزوں کو کریں نا, دیکھیں ان چیزوں کو کریں جس کے اوپر اتفاق ہے. سب سے پہلے جس کے اوپر امت کا اجماع ہے ان کاموں کو کریں. آپ سود کو ایلیمنیٹ کریں, جی سب سے پہلے آپ فحاشی کو ایلیمنیٹ کریں, ہاں اس پہ تو کریں. آپ جو کیا کہتے ہیں, جو آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم جو سیشن کیا تھا LGBTQ کے اوپر, سیلف ID والی جو چیز تھی, آپ ان چیزوں کو آپ ختم کریں. بیسکلی وہ چیزیں جن کا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ ان چیزوں کو تو پہلے امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. میوزک ایلیمنیٹ کریں آپ. اصل میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں, ایک طرح سے تو جو ایک پازیٹیو اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ یہ بات ہوئی کہ سیرت النبی کے اوپر فوکس ہونا چاہیے, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر کچھ یعنی مثبت احکامات جاری ہوئے. بالکل آئی تھنک یہاں پہ جب یہ بات آپ کہتے ہیں نا کہ نہیں, اس کو نبی کی سیرت سکھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان کی یوم ولادت کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں جہاں پہ امت میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ جس کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی. یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں ہماری قوم کو پتہ ہونا چاہیے, ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اسکول کالج لیول کے بارے میں. بالکل ہم ان کو جو ہے نا خاتم النبیین ہم مانتے ہیں, اور یہ ساری باتیں بہت امپورٹنٹ ہے. بچوں کو سیرت نبوی سے
سے ان کی اویئرنیس ہونی چاہیے. بالکل چھوٹے لیول سے لے کے کالج یونیورسٹی لیول پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے جتنے بھی احکامات حکومت کرتی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. جہاں تک کیونکہ دیکھیں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ جی ہمارے بچوں کو نبی کے بارے میں نہ پتا ہو. پتا ہونا چاہیے, بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے ان ڈیپتھ پتا ہونا چاہیے. پرابلم صرف وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ جب اب آپ لوگوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں لوگ جو آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم محبت ہی تو کرتے ہیں, ہم محبت میں تو کرتے ہیں, آپ محبت نہیں کرتے. تو کیا ابو بکر صدیق محبت نہیں کرتے تھے, عمر بن خطاب نہیں کرتے تھے, عثمان بن عفان اور جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں ان میں سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا. آپ ہی کو پہلی دفعہ محبت ہوئی ہے نبی سے. تو بات یہ کہ وہ جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے ان کو پتا تھا کہ نبی کے لیے پلیزنگ چیز کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پلیزنگ کیا ہے. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ سب سے اچھا طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا, کیونکہ ایونچولی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور نبی کی اتباع اور پیروی کرنے کا وہ یہی ہے کہ جو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں ہم ان کے اوپر عمل کریں. دیکھیں اس میں جو ابھی ہم نے ویڈیوز دکھائے تھے اس میں سب سے شاکنگ بات پتہ کیا ہے, دیکھیں صحابہ کی لائف آپ اٹھا کے دیکھیں نا, اس میں آپ کو ایک بھی ایسی اگزامپل نہیں ملتی جہاں پہ وہ اس طرح سے رقص پیش کر رہے ہیں اور بے حیائی ہو رہی ہے اور ڈانس ہو رہا ہے. کس نام پر؟ دین کے نام پر. کہ جی دین, دیکھو ایک تو ہیں وہ لوگ جو دین کے نام پہ نہیں کر رہے, ابھی ہم سعودیہ کی طرف آتے ہیں, جو دین کے نام پہ نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری تو ویسے ہی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, وہ کر رہے ہیں, وہ بھی برا ہی کر رہے ہیں. بٹ جب آپ یہی چیز جو ہے اس پہ ایک حلال لیبل لگا لیتے ہیں, بالکل یعنی خنزیر کے اوپر اگر آپ جو ہے نا حلال کا ٹھپا بھی لگا لیں تو وہ یعنی حلال تو نہیں ہو جائے گا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں, اس میں یہ ساری یہی فحاشی, ناچ گانا, بے حیائی, اب اس کو آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو ری پیکج کر دیا. آپ نے کہا وہی فحاشی ہوگی, وہی ناچ گانا ہوگا, وہی بے پردگی ہوگی, صرف لیبل اس پہ جو ہے نا ہم لوگ ایک شریعہ کمپلائنٹ قسم کا لیبل لگا دیتے ہیں اور اسی کو مارکیٹ کر دیتے ہیں. تو وہی سب میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی تو زیادہ کوئی گستاخی نہیں ہے. ویسے بھی نا ہمارا جو دین ہے نا وہ ایموشنل دین نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ سوال پہلے بتا رہے تھے نا لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے, یہ سارے ایموشنل کوسچنز ہیں. ہمارا دین جو ہے اس کی بنیادیں ایموشنز پہ نہیں ہیں, بڑی ریزنیبل ہے, جو ہے نا دلائل پر ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ ہیں, ان کی سیرت پہ ہیں. جو چیز اس کے مطابق ہے وہی ٹھیک ہے, اس کے باہر جو بھی چیز ہے وہ غلط ہے. بالکل ایسے. اچھا اب میں ذرا اس کا ذرا رخ ہم ذرا موڑتے ہیں اور اس کی طرف آتے ہیں کہ جو کچھ سعودیہ میں ہو رہا ہے اور یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ڈانس پارٹیز وغیرہ کا کلچر وہاں پہ اسٹارٹ ہوا ہے. میرے پاس کچھ ویڈیوز آئے, وہ بھی ہم ابھی آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک تو بیچ پارٹی کا ویڈیو تھا ان کے وہاں پہ کوئی ہے, ایک وہاں پہ جو ریسنٹلی پٹ پول کا کانسرٹ ہوا ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ بندے نے اٹینڈ کیا, ٹھیک ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی حرمین کو جو ہے نا وہ آپ وہاں پہ کنفائنمنٹ وہاں پہ کریں, لوگ جو ہے نا ویکسینیشن کارڈ لے کے آئیں اور پتہ نہیں یہ کریں, ماسک پہنیں, سینیٹائز کریں. مطلب وہاں پہ ساری ریسٹرکشن لگی ہوئی ہیں اور نہیں لگی ہوئی تو کانسرٹ پہ لگی, لوگ ناچ. اچھا پھر ایک ویڈیو آیا ہے جس میں لڑکیوں کو ہراس کیا جا رہا ہے, کانسرٹ میں لڑکیوں کو ہراس کیا جا رہا ہے. بالکل تقریباً وہی سین جیسے یہاں مینار پاکستان والا سین جو ہے تقریباً ویسے ہی. تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ تو کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, کیونکہ وہ خود وہاں پہ آ رہی ہیں, وہ ہو رہا ہے. تو اب آپ اس پہ کوئی ہو ہا نہیں مچ رہا جی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ. سو دا پوائنٹ از کہ یہ آخر کیا ہے. تو ابھی جلدی سے ذرا وہ کلپس دیکھ لیتے ہیں بریفلی, اس کے بعد ہم اس ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. جیسا لوگ سو گائز یہ آپ کے سامنے شرمناک قسم کے کلپس ہیں. آپ نے دیکھا یہ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ سعودی عربیہ جیسی جگہ کے اندر یہ معاملہ ہوا. اور آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں نا انہوں نے سنیما گھر کھولنا شروع کیے, کانسرٹس الاؤ کر دیے, حجاب پہننے کی پابندی, کوئی ایسی پابندی نہیں ہے عورتوں کے اوپر, حجاب ابایا وغیرہ اس کے بغیر بھی سب کچھ چل سکتا ہے. یہ جو بیچ پارٹیز پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, مطلب انہوں نے بیسکلی. اچھا میں اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں سعودی عربیہ کو کس چیز کی کمی ہے. ان کے پاس تیل ہے, ان کے پاس یعنی ریلیجس ٹورزم ہے جہاں پہ حج اور عمرہ کے لیے سارا سال وہاں لوگ آتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ان کو, ٹھیک ہے. اور اوپر سے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی ہے جہاں پہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ اس علاقے کو نا یہاں پہ پھل بھی آتے رہیں, یہاں پہ لوگ پراسپرس امن کا شہر بنا دیں. اور دیکھیں کہ وہ مکہ جو کہ بالکل بالکل صحرا تھا اس کے لیے دعا کی. تو اب وہاں پہ یعنی جب آپ لوگ سب وہاں پہ حج عمرہ کے لیے ہو کے آئے ہوں گے, وہاں پہ کون سا پھل ہے جو نہیں ملتا, یعنی حالانکہ اٹس اے ڈیزرٹ لینڈ, ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ آپ کو دنیا جہان, مطلب میں نے اتنی ورائٹی پاکستان میں بھی نہیں دیکھی جتنی کھانوں کی ورائٹی آپ کو وہاں مل جاتی ہے. بھائی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ جس کا مفہوم تقریباً یہ ہے کہ
انسان جو ہے نا وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. وہ کچھ اس طرح سے حدیث ہے کہ اس کو دنیا جتنی جگہ دے آدم کو اگر سونے کا پہاڑ بھی دیا جائے وہ کہے گا ایک اور دے دیں. تو آپ نے ساری باتیں کی نا کہ ان کے پاس سارے وسائل ہیں, ان کے نبیوں کی دعائیں ہیں وہاں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز سے تھے, اس جب وہ پوری جگہ مبارک ہے سیکریٹ لینڈ, اور ہر بندہ وہاں جاتا ہے پلگرمیج کے لیے, حج کے لیے. یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ, اللہ نے قرآن میں یہ مینشن کیا ہے کہ یہ ایک طرح سے بلیسنگ ہے کہ سارے ادھر آتے ہیں. مسئلہ وہی ہے, وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ وہ ان کو مل چکا ہے نا. ناؤ دے آر لوکنگ فار مور. دس از دا ٹیسٹ کہ انسان مسلمان ہوتے ہوئے اپنا یہ ریئلائز کر لے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے دس از انف فار می اینڈ آئی ایم بینگ ٹیسٹڈ تھرو اٹ. دیکھیں محمد بن سلمان جو ہے اس نے یہ کلیئر کہا تھا ایک کانفرنس میں, مجھے وہ ویڈیو کلپ میں نے خود سنا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ پرپز آف ہز وٹ ایور ہی از ڈوئنگ, اس کا پرپز بتا رہا تھا. 2030 ویژن جو اس کا ہے, یس میرا خیال ہے اس طرح کر کے وہ کہتا ہے کہ اس نے کلیئر کہا, وہ عربوں میں ہو رہی تھی لیکن انگلش میں تھی. وہ کہتا ہے کہ the way the world is at the forefront of West Europe right now, نا Europe اور USA. my vision is, بڑا proudly کہہ رہا تھا وہ, بڑا loud, صحیح clear, کہ my vision is I want to bring the world to the forefronts of Saudi and Gulf. Now look at this. اتنی واضح ہو گئی ہے گمراہی کہ he is so boldly saying this without realizing, and people are applauding him without realizing that for Muslims this is not the purpose of life. کہ bringing the world to the forefronts of your country. By the way اس میں نیشنلزم کا بھی بہت بڑا رول ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ ڈیپ ڈاؤن ڈگ کریں گے نا تو one of the main reasons نیشنلزم بھی ہے کہ ہر بندہ, ہر اب ملکوں میں بٹ گئے ہیں مسلمان, ہر بندہ چاہتا ہے جی سعودیہ ٹاپ پہ ہو, ایجپشن چاہتے ہیں جی ایجپشن از ایوری تھنگ, ٹرکس چاہتے ہیں. میں ترکیوں کے ساتھ رہا ہوں, ان میں بھی نیشنلزم بہت ہے انفارچونیٹلی, لیکن اچھے لوگ بھی ہیں ہر جگہ پہ. پاکستان کہتا ہے جی سب سے پہلے پاکستان. ایران اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے. ہر ایک جو ہے وہ نیشنلزم میں پھنسا ہوا ہے, جو یہ اس کا ایسنس ہے کہ پھر دین یو وانٹ ٹو ٹیک یور country which is boundarized by that certain boundary, جس کی ایک ہسٹری ہے, جس میں بہت ساروں کا میں برٹش کا ہاتھ ہے. اس باؤنڈری کے اندر جو جگہ ہے نا اس کو آپ سب سے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ پرپز بن گیا. میں کہتا ہوں کہ ریزنس عمر بھائی جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے لیے آپ کی تو باؤنڈری کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کے پاس ہرمین ہے سبحان اللہ, یو نو, آپ ایک دوسرے کنٹری سے اپنے آپ کو کمپیئر تو کسی صورت نہیں کر سکتے نا. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں خادمین حریمین شریفین. بالکل, آپ کے تو کوئی یا تو پولیٹیکل ریزن ہے یا آپ اکانومی اپنی امپروو کرنا چاہتے ہیں, بوسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی ہے, لیکن آپ کو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک باقی ملکوں سے کس طرح سے مختلف ہے. اصل میں یہاں پہ نا ایک بہت امپورٹنٹ جو چیز آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پراسپیرٹی آرگومنٹ. حالانکہ سعودیہ جو ہے وہ بہت پراسپرس کنٹری ہے, سعودی عرب جو ہے بہت پراسپرس کنٹری ہے, لیکن اس کے باوجود میڈیا کی مینیپولیشن کی وجہ سے اور جو ہمارا جو ماڈرن پاپ کلچر ہے اس کی وجہ سے ہمیں دکھایا جاتا ہے, ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ دا ویسٹ از ڈوئنگ is healthy, it is good, it is beneficial, it is leading towards prosperity, and everything that is coming from the east or from the Muslim world or from the east, یہ پراسپیرٹی نہیں ہے. چاہے آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو, جتنی مرضی اونچی عمارتیں ہوں, جتنی مرضی بڑی گاڑیاں ہوں, اٹ ڈز ناٹ میٹر. تو وہ جو آرگومنٹ ہے وہ بڑی خوبصورتی سے پش کیا, اور وہ آرگومنٹ پش ایسے کیا ہے کہ آپ کو بتایا کہ جی اب کیونکہ آپ کو میڈیا نے یہ چیزیں سکھائی ہیں, اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, اگر آپ نے امیر بننا ہے, اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو سب وہی کام کرنے پڑیں گے جو ویسٹ کر رہا ہے. حالانکہ پراسپیرٹی کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ نام نہیں لوں گا میں, بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کہ ملیٹنٹ ایتھیسٹ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ فارغ و تحصیل ملک ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کہ بہت پراسپرس ہیں, بہت کامیاب ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. ایک مستدرک کی جو ہے نا ایک روایت ہے جہاں پہ عمر بن الخطاب جو ہیں, اور بالکل صحیح روایت ہے, عمر بن الخطاب جو ہیں رضی اللہ عنہ, انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ یقیناً ہم لوگ ایک بہت پست قوم ہوتے تھے, ہم لوگ بہت نچلی قوم ہوتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی اسلام کے ذریعے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو بھی اس عزت کو تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ, اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. یہ بڑا غور سے بات سنیے. دیکھیں عمر بن خطاب سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان, یعنی اگر کوئی ہم میں سے عزت کو تلاش کرے گا, کیونکہ ابھی سعودیہ یہی کر رہا ہے نا, عزت تلاش کر رہا ہے, ویسٹ میں پاپولر ہونا چاہتا ہے, عزت کو تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ, اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. دیکھیں آپ کو اگر لگتا ہے نا کہ ابھی آپ عروج پہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یہ عروج کو بھی ہر عروج کو بھی زوال آ سکتا ہے. بہت سارے ملک ہمارے سامنے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر میں نا, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 10 میں بڑے واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے.
ٹھیک ہے, جو بھی عزت چاہتا ہے, جو عزت چاہتا ہے وہ جان لے کہ تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے. تو جب ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں, وہ تو عزو منتشا وہ تو ذل منتشا, اللہ جس کو چاہے گا عزت عطا فرمائے گا, جس کو چاہے گا ذلیل کر دے گا. اللہ کس کو عزت دے گا وہ اس کو دے گا جو اسلام کے طریقے پر چلے گا, اور جو اس کو چھوڑے گا. ہاں عارضی طور پہ تو فرعون کو بھی عزت مل گئی تھی, لیکن پھر کیا ہوا فرعون کے ساتھ؟ اسی آیت کے پہلے والا پیسج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ کہہ رہے تھے کہ تل ملک من تشاء, جس کو اللہ چاہتا ہے, جس کو وہ چاہتا ہے زمین میں ملکیت دیتا ہے, وہ تنزع الملک ممن تشاء, اور جسے چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے. تو دیز آر دا کرائٹیریا. اکانومی بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے انسان ملکوں کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی چابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا, یہ فائنینسز یا اکانومی اور یہ فور فرنٹ پہ لانے کی جو باتیں ہیں نا, اس میں بھی سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی, سیر کرتے تو دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا, وہ ان سے زور و قوت میں بھی کہیں زیادہ تھے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کرائٹیریاز کیا ہیں. یہ کرائٹیریاز نہیں ہوتے زور و قوت, اور انہوں نے زمین کو بہت جوتا, یعنی ان سے زمین سے بہت کچھ نکالنے کی کوشش کی, زمین کو بویا اور اس سے فائدے اٹھانے کی کوشش کی, اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں اس وقت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے. اب اللہ تعالیٰ پرابلم بتا رہے ہیں کہ تو خدا ایسا نہ تھا, اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرتا, بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ جو برا کر رہے ہیں, اللہ کی ڈس اوبیڈینس برا ہے نا, تو ان کا انجام برا ہوتا ہے, اس لیے کہ خدا کی آیتوں کو وہ جھٹلاتے تھے اور ان سے ہنسی اڑاتے تھے. یہ جو ریو پارٹیز ہو رہی ہیں اور یہ جو چیزیں جتنی بھی گمراہی کی طرف یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اسٹیپس جا رہے ہیں, یہ اللہ کی آیات سے ہنسی نہیں ہے, استہزاء نہیں ہے. اللہ نے, یہ وہ جگہ ہے حجاز جہاں پہ اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی بھیجے, سب سے فضیلت والے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. if he would come there, imagine, I was thinking this Jabhai when I was looking at that video, if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would have come there, imagine this. Can you imagine the pain of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Can you imagine how would he think, what would he think کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے اتنی محنت کی اور اپنے مسلمان بندوں کو اللہ کے راستے پہ لگایا تھا. صرف جگہ نہیں, یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں رو رو کے دعائیں کی exactly. اور بلکہ امت تو بہت بڑی ماشاء اللہ نے بات کی. یہ حجاز کے یہ وہی لوگ ہیں, یوں نہیں کہ اولاد ہے. میں خود ملا ہوں لوگوں سے, آپ لوگ ملتے ہیں جو سعودیہ میں رہتے ہیں, آپ لوگ پوچھیں ان کی اولادیں چلی آ رہی ہیں. میں خود علی بن طالب رضی اللہ عنہ کے لینیج میں سے ایک بندے سے ملا ہوں حج کے دوران, اور آئی اسپوک ٹو ہم اینڈ آئی واز ویری ہیپی. مکہ میں ملا ہوں, اور وہیں مکہ سے مقیم چلے آ رہے ہیں وہ اس وقت سے. یہ ان کی اولادیں ہی چلی آ رہی ہیں. اور یہ دیکھیں کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ سارے گمراہی میں تھے اسی طرح سے, یہی لوگ, کیونکہ انہی کی اولادیں آ رہی ہیں. یہ وہی عرب لوگ وجہ سے ان کو ہدایت ملی, اور پھر آج دیکھیں پھر اسی طرف واپس یہ جو ہے نا رخ انہوں نے جو ہے نا پلٹ لیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں نا واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ اصل میں بات کچھ اور ہے, یعنی پیچھے کچھ ایجنڈا ہے, پیچھے کچھ آئٹم ہے. کیونکہ سعودیہ کو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب آپ دیکھتے ہو نا, آپ کو نہیں لگتا کہ یار تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے یہ ڈانس پارٹیاں کرنے کی. اچھا بڑا تمہارا کام بھی چل رہا ہے, آئل $1 بلین انڈسٹری ہے تمہاری, ٹھیک ہے, اس یعنی آئل کی, صرف اگر آئل کی بات کریں تو $1 بلین انڈسٹری جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیک گولڈ فری میں دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ کے اوپر ایک مستقل ٹورزم چل رہا ہے آپ کا, اور ٹورزم آپ کا سیزن میں نہیں ہوتا, آپ کا سارا سال ہی ہوتا ہے ٹورزم. یعنی ایوری منتھ از یو نو پیپل آر کمنگ, عمرہ کے لیے لوگ آ رہے ہیں, حج کے لیے آ رہے ہیں, مطلب, اور ان کو روکنے پڑتے ہیں, اتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ان کو کہنے پڑتا ہے کہ جی بس اس سے اوپر ہم لے نہیں سکتے, ورنہ تو لوگ ساری دنیا ٹوٹ پڑے یہاں پہ. اور یہ نیشنلٹی بھی نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ وہ کام کر ہی نہیں سکتے. سو دے ہیو نو نیڈ فار اینی ایکسٹرا ریونیو ٹو کم فرام اینی ویئر, ان کے پاس آلریڈی بہت ہے. تو پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ پھر آخر یہ جو سارا کچھ آپ کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیچھے بیسک ایجنڈا پتہ کیا؟ بیسک ایجنڈا میرے مطلب جو نا میری رائے میں یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بینڈ کرنا بھی ہے, جو گلوبل ایلیٹ ہے نا, ان کی طرف سے ایک پریشر ہے, اللہ کے دین کو بھی بینڈ کرنا ہے, آپ نے مسلمانوں کے اندر اموڈسٹی کو جاری کرنا ہے. صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما چکے ہیں ان کے بارے میں کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے بیچ میں بے حیائی پھیلے, تو ان کے لیے دونوں عذاب ہیں, دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اور مجھے بلکہ یاد آ گیا اسی طرح کے جو آرگومنٹس ہیں نا, ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے ایک یوٹیوبر کامیڈین ہے, ان کے کامنٹس آ رہے تھے کہ جی آپ پاکستان کا کوئی بھی پراسپرس ٹائم اٹھا کے دیکھ لیں, کامیاب ٹائم, اچھا ٹائم اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں ایک چیز کامن تھی, نام نہیں لوں گا میں, ایک چیز کامن تھی, وہ تھی الکوہل. اچھا, مطلب کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واٹ از امپلائنگ از کہ الکوہل سے عروج ملتا ہے. مطلب وٹ کائنڈ آف این آرگومنٹ از دس یار, مطلب the same argument could be put forth for اگر آپ ویسٹ کو دیکھ کے چلنا ہے
پھر آپ کیا کہتے ہیں پروسٹیٹیوشن کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ پھر, ٹھیک ہے, آپ فیملی سسٹم کو ختم کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, آپ پورن کی بات پون کی بات کر لیں, یعنی آپ کہتے ہیں جی جس, یعنی کیونکہ ان کے بقول آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ پاکستان کا کوئی بھی ایرا اٹھا کے دیکھیں اس میں جو کامیابی یا پراسپیرٹی کا تھا اس میں شراب آپ کو شراب نظر آئے گی, یعنی کہ پاکستان کی پراسپیرٹی میں شراب کا ہاتھ ہے, کیونکہ شراب سے ریونیو بڑا آتا ہے, ریونیو کا فلو ہوتا ہے. تو بھائی ریونیو تو پونڈ سے بھی آتا ہے, پونڈ بھی الاؤ کر دو, ریونیو تو پروسٹیٹیوشن سے بھی آتا ہے, وہ بھی الاؤ کر دو, ریونیو تو ڈرگ سے بھی آتا ہے, ڈرگ الاؤ کر دو, پراسپیرٹی آ جائے گی تمہارے یہاں. لیکن تمہارے دین ایمان کا سب تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اکانومی کی جب لوگ بات کرتے ہیں, پراسپیرٹی کی بات کرتے ہیں, تو اچانک سے دین کی وہ باؤنڈ سے نکل کیوں جاتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا. ہیں بھی مطلب دے بلانگ ٹو دا مسلم کمیونٹی نا, بات یہ. اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو اوپر سے آ رہی ہے نا اپروچ ایم بی ایس کی طرف سے, یہ صرف اوپر سے نہیں آ رہی. اگر آپ وہاں کے لوگوں کو بھی دیکھیں تو یہ لوگ بدل چکے ہیں, جیسے ہڈن کوئی نا بڑی ڈیسپریٹ ہیں. ہاں, ایون وہ جو کانسرٹ پہ بھی انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں لوگوں کے, اس میں وہ کچھ کلپس وہ بھی ہیں نا کہ جہاں پہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا جی لبرٹی فیل کر رہا ہوں, کر رہی ہوں. بنیادی طور پہ نا لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید سعودیہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں کنزرویٹو ملک ہے, لیکن اٹس کوائٹ دی اپوزٹ, اٹس کوائٹ دی اپوزٹ. وہ بہت زیادہ لبرل قسم کے لوگ, دونوں طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ بھی, یہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے. وہاں پہ ماشاءاللہ دین کو پکڑ کے رکھنے والے بھی لوگ بہت ہیں. لیکن میں نے جو سعودیوں سے جو مجھے اندازہ ہوا ہے نا, انفارچونیٹلی ہمارے اندر بھی ہے, نیشنلزم کی بہت زیادہ ہے اس لوگوں کے اندر. دے وانٹ ٹو سی دیئر کنٹری ابو آل. دیٹ نیشنلزم, دیٹ جذبہ نا دین پلز دیم ٹو اسٹرینج تھنگس. یعنی وہ انلائٹمنٹ جیسے آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا, ماڈرنزم ہونی چاہیے. یہی تو بات ہے حیرانی کی, آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ سارے وسائل ہیں. ٹورزم بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ لوگ کنٹریز تو بڑے بڑے موقع بنا رہے ہوتے ہیں, ٹورزم آئے, دے ہیو ٹو اسٹاپ, دے ہیو ٹو گیو کوٹاز ٹو ایوری کنٹری. اور یہ بات آپ کو پتا پہلے سے چلی آ رہی ہے. اللہ نے کہا فضل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں. یہ وہاں سے ان میں ابھی بھی یہ چیز ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو عربی بندہ بولتا ہے نا, اصل بندہ وہی ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ مجھے یہ بہت فیل ہوتا ہے کہ یہ جو نیشنلزم کا جو ایلیمنٹ ہے نا, دیٹ پلز دیم ٹو دیز تھنگس. دے وانٹ ٹو ڈو تھنگس وچ جس سے نا دنیا خوش ہو, ذرا دنیا اٹریکٹ ہو, اور ہمیں دیکھے کہ جی وی آر آل گڈ, لک وی آر کول. دیکھیں میں ایک حدیث بھائی مینشن کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی کی حدیث ہے بڑی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بھی کوٹ کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پہ ایک لکیر کھینچی, اور پھر اس کے اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں اور بائیں طرف 2 اور لکیریں کھینچیں, اور فرمایا کہ these are other paths, upon each path there is a devil calling to it. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recited this ayah of Surah Al-An'am, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور رستوں کی اتباع نہ کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, نہیں تو وہ تمہیں علیحدہ کر دیں گے اس رستے سے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے یعنی اللہ کی طرف سے تاکہ تم تقویٰ پہ رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑا کلیئرلی یہ آیت کوٹ کر کے صحابہ کو بتایا کہ یہ درمیان میں ایک یہ لکیر ہے نا, یہ سیدھا راستہ ہے, اللہ کا سیدھا راستہ ہے, اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا. جب تم اس سے کسی بھی اور جاؤ گے, ڈیول کی طرف جاؤ گے, اور تم ہٹ جاؤ گے. What do you think, Zia bhai, where is it headed? مطلب آپ کو لگتا ہے کہ this is one of the signs of قیامہ؟ Absolutely yes. یعنی یہ جو ہے ایک ایسا ٹائم عربوں میں آپ وسلم کی حدیث ہے کہ آئے گا کہ یہ واپس آئیڈل ورشپ پہ لوٹ جائیں گے. They will go back to the same جاہلیہ جہاں پہلے تھے. تو ابھی تو آپ کو وہی لگ رہا ہے کہ دیکھیں ایک دم سے تو نہیں ہوگا کہ بت آنا شروع ہو جائیں گے, آہستہ آہستہ وہ اپنے روٹس کو چھوڑ دیں گے. اینڈ یو نو واٹ دا موسٹ کیریس پارٹ ہے, دیکھو یعنی دین کا ایک اصول ہے کہ ہر انسان کو نا اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کے مطابق جج کرتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, وہ کسی گاؤں میں رہتا ہے, چٹا ان پڑھ ہے, وہ بیچارہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گیا, ٹھیک ہے نا, لیٹ سپوز کسی بہت گمراہ بندے کے پیچھے لگ گیا. اب وہ بندہ ان پڑھ ہے, اس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے, تو وہ پھر قیامت کے دن کوئی ایکسکیوز پیش کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں تو ان پڑھ تھا, میں تو بڑے بہت مطلب غریب فیملی سے تھا, نہ مجھے کوئی ایجوکیشن تھی نہ کوئی, مجھے یہ کوئی مولوی ٹائپ بندہ نظر آیا تھا, وہ گمراہ تھا, جو بھی تھا غلط رستے پہ تھا, میں اس کے پیچھے لگ گیا, وہ مجھے بہت اور رستے پہ لے گیا. تو اس کے پاس شاید کوئی ایکسکیوز ہوگا. لیکن ایک بندہ جو پڑھا لکھا ہے, ایجوکیٹڈ ہے, اور باقی ساری کتابیں پڑھتا ہے, لیکن دین کے معاملے میں آ کے وہ پتہ نہیں کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے, اس کے لیے سوال زیادہ سخت ہوگا. اور پھر دیکھیں کہ سعودیہ میں یہ لوگ تو نہ صرف پڑھے لکھے لوگ ہیں, لٹریسی ریٹ بھی ہائی ہے, آن ٹاپ آف دیٹ یہ اہل زبان ہے, یہ قرآن کی زبان سمجھتے ہیں, اور جن کے پاس قرآن مجید کی زبان کی سمجھ ہو اور وہ اس ٹریک پہ جائے,
اور جن کو یہ آیتیں ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑے وہ اس ٹریک پہ جائے, اس کے لیے سوچے کتنا بڑا جو ہے نا, یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. جن کے میں حیران ہوتا ہوں کہ مشکل ہے. میں حیران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, جس کا مفہوم تقریباً اس طرح سے ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, دل دہل جاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو صبح شام ان کے کانوں میں پڑتی رہتی ہوں گی آیات. مجھے پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں, اگر آپ عربیوں سے رہیں, جو میرے بھی عربی دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار جو قرآن کی جو لینگویج ہے نا وہ بیسکلی بڑی ہائی فارم کی ہے, وہ گوئنگ ٹو سے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح سے نہیں ایک دم سے سمجھ آتی. یہ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے ہماری شاعری ہے اقبال کی یا کسی اور کی, تو وہ ہمیں تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے سمجھنے میں. لیکن جب ایک چیز بار بار آپ کے سامنے ریپیٹ کی جاتی ہے, بچپن سے آپ سنتے آتے ہیں کچھ آیات, اور پھر دوسری بات جیسے آپ نے کہا ہے کہ زبان تو ہے نا, کم از کم آپ کو آئیڈیا تو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ ڈیسینسٹائز ہو گیا عمر بھائی, یہ نا بچپن سے یہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کون سی قوم ہیں, ہمارے ایسٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, ہماری ویلیو کیا ہے, لوگ ہمارے پاس پوری دنیا سے آتے ہیں, ہمارے پاس حرمین شریفین ہے, ہماری زبان عربی ہے. اسی وجہ سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے فلیگ پہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے, جس کی تذلیل ہو رہی ہے ہر وقت, وہ لپیٹا ہوا تھا لڑکیوں نے ان کو مطلب یہ ایک چیز ہے جو بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے. یہ جو ڈیسینسٹائزیشن ہے یہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہے, یہ آپ نے اگر سمجھ نہیں تو یہ ہم سب کے اوپر بھی اپلائی ایزیلی ہو سکتا ہے. کہ آپ دیکھ لیں کہ جو بورن مسلمز ہیں نا, جن کو اسلام جو پلیٹ پہ رکھ کے ملا ہے, وہ اسلام کی قدر نہیں کرتے یار. لیکن ہمارے یہاں یہ بڑی چیز ہے کہ اگر کلمہ گرا ہوا ہے کہ قرآن نیچے گر جائے یا اس طرح سے ہو جائے تو ہم کتنی زیادہ تعظیم کرتے ہیں, لیکن ان کے نزدیک اس چیز کی کوئی وہ نہیں ہے. وہ جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ لکھا ہوا ہے, مطلب اس کو تو اللہ کا نام کلیئر لکھا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلیئر لکھا ہوا ہے. اس نام کو تو ہم مطلب فحاشی والی جگہوں پہ, ریو پارٹیز میں, کیونکہ وہ اصل میں زیادہ وہ اصل میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا نیشنل فلیگ ہے, اس کو فلیگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس پہ وہ کلمہ لکھا ہوا ہے جو قیامت کے دن ترازو میں رکھا جائے گا, اور دوسری طرف رجسٹرز اپون رجسٹرز ہیں گناہ کے ایک بندے کے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بندہ قائم تھا, جس کی وجہ سے یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ اوپر چلا جائے گا, اور وہ بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا کیونکہ وہ اپنے عقیدہ میں پکا تھا. یہ کلمہ اس پہ لکھا ہوا ہے, اور وہ ہر جگہ پہ اس کو, ایون یہ جو آپ جو ویڈیوز بھی دکھائے ہیں, ان ویڈیوز میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. جی بالکل. ایک وہ حدیث ہے بڑی پروفاؤنڈ جو ابی داؤد کی ہے 4297, جس میں وہن کا ذکر ہے. میں خیال ہے سب نے سنی ہوگی, میں خیال ہے وہ یہاں پہ بہت فٹ آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ایک کہنے والے نے کہا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یعنی تم تعداد میں اتنے زیادہ ہوگے کہ مثال کیا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے. جیسے سیلاب آتا ہے نا, اس کے اوپر جو ایک پانی پہ جھاگ فوم, جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, کوئی ورتھ نہیں, کوئی ویٹ نہیں ہوتا, دیکھنے میں بہت زیادہ لگتی ہے. تم اس طرح ہوگے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارا خوف نکال دیں گے. دس از پوائنٹ نمبر 1. اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا. یا مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ڈیلیبریٹلی ڈالیں گے, مطلب تم نے کرتوت ایسے کر دیے ہیں کہ تم اللہ وہ ڈل رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن تم سے ہٹ جائے گی اور وہ چلا جائے گا. تو ایک کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیڈ, یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے. یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وی وانٹ ٹو برنگ دا ورلڈ ٹو دا فور فرنٹس آف آور کنٹری, isn't it the love of the دنیا کی محبت دیکھیں نا, دنیا کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے دین کو کمپرومائز کرے نا. ویسے تو اگر آپ یو ہیو ایگزامپلز آف صحابہ جو بہت مالدار تھے, یعنی یو ہیو ایگزامپل آف عثمان بن عفان ہیں, بہت مالدار تھے, عبد الرحمن بن عوف ہیں, بہت جو ہے نا مالدار تھے, لیکن دے ہیڈ دا لو آف اللہ ان دیئر ہارٹس اینڈ دا منی واز اونلی ان دیئر ہینڈس. بالکل, یعنی جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وہ تحبون المال حبا جما, لیکن تمہارے تو دلوں میں پیسے کی محبت بھری ہوئی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو آپ کے دل میں اگر اللہ کی محبت ٹاپ پہ ہو نا, تو دنیا کی محبت اس میں جگہ لے نہیں سکتی. ٹھیک ہے دنیاوی چیزیں آپ کے پاس ہونا مسئلہ نہیں ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ جب اس کے پرسوٹ کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو کمپرومائز کر دیتے ہیں نا, پھر وہی بات ہے کہ جو عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ پھر آپ کے لیے صرف ذلیل ہونا ہی پیچھے رہ گیا اور آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جس ٹریک پہ جا رہے ہیں, جس لائن پہ جا رہے ہیں, یہ ایگزیکٹلی وہی بلو پرنٹ ہے جس کے بارے میں نے پچھلے کچھ شوز میں نا رینڈ رپورٹ کا ذکر کیا تھا 2003 میں 2007 میں, جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے اندر سے نا یہ جو فنڈامنٹلزم ہے نا اس کو باہر نکالنا ہے. فنڈامنٹلزم یہ کہ پیپل ہو آر اسٹکنگ ٹو دا قرآن اینڈ سننا, اس کو باہر نکالنا ہے. ہم نے ان کے اندر
ایسی چیزوں کو لے کے آنا جو ہمیں پاکستان میں بھی اب نظر آ رہی ہیں, Modernization. ایسی چیزیں جو کہ ٹریڈیشنل مسلم جو ہیں دین کے نام پر کریں جن کا تعلق دین سے کوئی نہیں, ایسی چیزوں کو بھی فروغ دینا ہے. ہم نے ایسے کوٹ ان کوٹ اسکالرز لے کے آنے ہیں جو ان چیزوں کو ویلیڈیٹ کریں, ان کو ویریفائی کریں. ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو کہ ویسٹ کو کاپی کرنے کے اندر لے کے آئے. وی ہیو ٹو میک مسلمز ماڈرنائزڈ, وی ہیو ٹو میک دیم چینج دیئر دین, دے ہیو ٹو میک دیم چینج دیئر اسلام, کہ اتنا وہ اس کو چینج کر دیں کہ ایونچولی جا کے ان کی اگلی نسلیں جو ہے نا ان میں یہ آہستہ 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 وہ پھر وہ جو قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک ہے نا کہ جہاں پہ لوگ کہیں گے کہ جی لا الہ الا اللہ کیا تھا, کیونکہ ہم نے سنا ہے کسی سے, ہمارے بڑے کہا کرتے تھے واللہ والا مطلب کیا ہے, یعنی ایسا وقت بھی آنا ہے. یہ بالکل وہی اسٹیٹ ہے جیسے آپ نے مینشن کیا. آئی کوڈ امیجیٹلی ریلیٹ کہ وین وی لیو ان یورپ اینڈ وین وی اسپیک ٹو دا پیپل دیئر نا, دا کرسچنس, دا سو کالڈ کرسچنس, دے سے دا سیم وے, کیونکہ وہ موسٹلی آنیسٹ ہیں. یہ بات ان کی اچھی ہے. مطلب میرے جو دوست وغیرہ جو جاننے والے ہیں, کولیگس وغیرہ, سم ٹائم وی ٹاک اباؤٹ ریلیجن اینڈ آئی آسک دیم آر یو کرسچن, تو دے ریپلائی yes I am a Christian but not really practicing. I was baptized in the church. بالکل اسی طرح سے کہ جیسے میں نے سنائی ہیں کچھ چیزیں تھوڑی بہت. I sometimes I attend Sunday church and so on. یعنی اللہ معاف کرے ہمارا کہیں ایسا نہ معاملہ ہو کہ جی وہ بچے جو ہے نا وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہاں کیا آپ مسلمان ہو, کہ جی ہاں کان میں اذان ڈالی تھی کسی نے, مجھے نہیں پتا وہ کون تھا یا کیا تھا, لیکن بہرحال بس اتنا ہی میرا تعلق اسلام کے ساتھ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو کسی نے اذان دے دی تھی, اور دوسری بات یہ کہ میرا نام کسی نے جو ہے نا عبداللہ رکھ دیا یا محمد رکھ دیا یا فاطمہ رکھ دیا, عائشہ رکھ دیا, بس یہی ہے. باقی جہاں تک کرتوت کا تعلق ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. مطلب ایک گورا جو ہمیں دیکھ رہا ہے, جہاں پر ایک نان مسلم ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی میرے اور تمہارے میں کیا فرق ہے, تم اپنے آپ کو جنتی کہتے ہو کس بیسس پہ؟ بالکل. میں بھی تو وہی ڈانس پارٹیوں میں جا رہا ہوں, میں بھی تو وہی ریو پارٹیز کر رہا ہوں, میں بھی تو وہی ڈرگز اینڈ الکوہول کر رہا ہوں جو تم کر رہے ہو. صرف تم نے اپنے اوپر ایک لیبل لگا دیا کہ جی حلال کر دیا اپنے آپ کو, تم نے یہ کہا کہ جی میں نے سعودیہ کا جھنڈا لپیٹ لیا ہے جس پہ لا الہ لکھا ہوا ہے تو میں جو ہے مسلمان ہو گیا ہوں, اور تم جو ہے وہ نہیں. یعنی تمہارے دل میں کیا اللہ اور رسول کی کیا تمہارے دل میں عزت ہے, کیا تم نے اللہ کو کیا اپنی زندگی میں کیا مقام دیا ہوا ہے؟ ہاؤ ہیو یو ٹریٹڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاؤ ہیو یو ٹریٹڈ دا حکم آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یعنی تمہاری پوری زندگی میں سر سے پاؤں تک تمہارے اوپر اللہ کا کوئی, یعنی وہ جو تھا نا صبغت اللہ, یعنی اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ, وہ کہاں نظر آ رہا ہے وہ, یعنی جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. جب آپ کی لائف میں وہ ہے ہی نہیں, نہ آپ نے اللہ کو ماننا ہے, نہ آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے, نہ اللہ کی کوئی بات ماننی ہے آپ نے, لیکن پھر بھی آپ ایک خوش فہمی میں ہو کہ جسٹ بیکاز آئی واز بورن ہیئر, yeah, I was born into a Muslim family, that by default makes me exempt from everything else. It doesn't work like that. زیبی ہم لوگ صرف یہ سوچتے تو محدود نہیں بات, ہمارے پہ بھی اپلیکیبل ہے. ہم لوگ یہ نہیں کر رہے, ہم لوگ دین کے نام پہ ناچ گانا نہیں کر رہے, پیچھے ہم نے پیچھے میلاد کے نام کیا, ہم کیا دین کے نام پہ ڈرگز نہیں کر رہے. آپ چلے جائیں مزاروں کے اوپر, آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ کیا بھنگ چل رہی ہوتی ہے, وہاں پہ کیا کچھ چل رہا ہے. ایگزیکٹلی, ہاں ایگزیکٹلی, وہ پروسٹیٹیوشن کے اڈے بنی ہوئی ہیں ایسی جگہیں, ٹھیک ہے. سب کچھ ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں. کتنی ایسی چیزیں جو ہورے لا کے اس کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ہورے لا کے بٹھا رہے ہیں, تو وٹ از دس بیسکلی. ہم وہی سیم کام کر رہے ہیں, ہم وہی عورت کی نمود و نمائش کر رہے ہیں وہاں پہ, اور ہم کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی سیم ہم کام کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے آپ نے پہلے کہا, وہ عمر بن خطاب کا جو قول آپ نے کہا کہ ذکر کیا کہ دین کی وجہ سے ہمیں عزت ملی تھی, ہم یہ بار بار بھول جاتے ہیں. اگر ہم کوئی لوگ جو دین کے علاوہ عزت تلاش کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام تر علی بھائی والی بات, تمام تر قوتیں جو ہیں, تمام تر مال جو ہے, تمام تر عزتیں جو ہیں, وہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. اور وہ امام مہدی کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اوور نائٹ جو ہے وہ حالات سازگار بنا دے گا. یہ وہ اوور نائٹ, یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس چیز کی قوت ہے, اس چیز کی صلاحیت ہے. اس کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ایگزامپلز ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کی بات کی ہے, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اوور نائٹ حالات ایسے پیدا کر دیے ہیں. اور تھرو آؤٹ ہسٹری ہمارے پاس یہ ایسی مثالیں رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. مطلب آپ خالد بن ولید کو دیکھ لیں, جو رومنس کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا, اس کی مثالیں ہمارے سامنے. جو آپ بات کر رہے ہیں, جو حدیث نے مستدرک حاکم کی بتائی ہے, یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کسی بادشاہ کی محفل میں اس کے دربار میں جانے سے پہلے کی بات ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ شاید اپنا لباس ٹھیک کر لیں, جروسلم جب یا اپنا یہ ٹھیک کر لیں, پتہ نہیں وہ ٹھیک کر لیں. انہوں نے کہا یہ لباس سے نہیں ہوتا, ڈانٹا انہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کا وہ گرینڈیوسٹی اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی, اور ان کا دربار میں ہر چیز اتنی لش پش ہوتی تھی, وہ لوگ پھر بھی یہ جو پھٹے لتھڑوں میں آ رہا ہے نا بندہ کارپیٹ پہ اپنے غلام کو سواری پہ چلاتے ہوئے لے کے آ رہا ہے, اس سے امپریس ہو رہا ہے. وہ بادشاہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ امپریس ہو رہا ہے. وہ کس چیز سے امپریس ہو رہا ہے؟ یہ پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا علی بھائی, جیسے ضیاء بھائی کہہ رہے تھے نا کہ لوگوں کو وہ کہتے ہیں باقی نان مسلمس کہ تمہارے ہم میں کیا فرق ہے, تم بھی تو وہی چیزیں فالو کر رہے ہو, انہیں چیزوں کے پیچھے پڑے ہو.
ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے ان کو دعوت الاسلام ہی نہیں پہنچ پا رہی. یہی مثال میں دینا چاہتا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, جب وہ بادشاہ وہ اس جگہ کی حکمرانی لینے کے لیے آ رہے ہیں, یعنی ہی واز آن دا ہائر ایج, ہی واز آن دا ہائر ایج ایکچولی, ہی واز ناٹ اباؤٹ ٹو بیگ سم تھنگ کہ ان کو, تو وہ اپنے اس نارمیلٹی میں آ رہے ہیں, بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ, پیورٹی میں, پیورٹی جیسے ہیں ویسا. تو وہ انہوں نے جب دیکھا جو بن ٹھن کے کھڑے ہوتے تھے بادشاہ, جن کو پتا تھا کہ جی ہم ایلیٹ ہیں, ہم نوبل ہیں, پتہ نہیں کیا ہے ہم, تو بادشاہ یا کوئی جو حاکم یا امیر المومنین اتنی بڑی ڈومینین کا وہ کوئی چیز ہوگا, جب انہوں نے دیکھا تو ان کی عقل الٹی ہو گئی. they got that دعوت الاسلام even though کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا, but they got a heavy dose from looking at the امیر المؤمنین, بالکل کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں, ان کی لاجیکل جو وہ الٹا ہو گیا سب کچھ. انہوں نے یہی تو ان کو دعوت الاسلام ملا کہ یار there is something in them, there is something in them, they stick to their values. وہ جو کہ پہلے جو تھے پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, وہ عمر بن خطاب کو کہا تھا جو ہے نا, یہ بات کہا کرتے تھے, اے امیر المومنین آپ کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود تھا, کہ ہماری کتابوں میں نہ صرف نبی کا تذکرہ موجود تھا, نبی کا تو تھا ہی تھا, وہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن آپ کا تذکرہ بھی موجود تھا کہ جب جیروسلم فتح ہوگا تو وہ ایسا شخص ہوگا جس کے کپڑوں کے اوپر اتنے پیبند لگے ہوں گے, اور وہ جو ہے وہ یعنی سواری کے جانور پر بیٹھا نہیں ہوگا, اس کا غلام اوپر بیٹھا ہوگا, اس کو داخل ہوگا. اس طرح سے کہتے ہیں یہ آپ کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود تھا. اس لیے ان لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا یہ بہت آسان بات ہے. اور اگر آپ نے کوئی بھی تھوڑا پامپ اینڈ گلیٹر کیا ہوتا تو وہ تو کتاب والی بات پوری نہ ہوتی نا. تو ان کو یہ دیکھیں, یہ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ پورا ہو گیا نا. بالکل اللہ تعالیٰ حکمرانی دے رہے ہیں اپنے ایک بندے کو, اور اس کی آپ لیول آف اوبیڈینس دیکھیں, اس بندے کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن دیکھیں آپ, تو یعنی دیز آر دا ویلیوز بائی وچ یو کین گین یہ جو آپ چاہ رہے ہیں دنیا میں حکمرانی, حکومت, اور دنیا میں اوپر. جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم قرآن اور میری سنت کو پکڑ کے رہو گے تو تم کامیاب رہو گے, تم اسٹرے نہیں ہوگے, اور تم پہ لوگ دوسری قوتیں ٹوٹیں گی نہیں جب تم یہ چھوڑ دو, تم میں وہن نہیں آئے گا جب تم اللہ سے جڑ کے رہو گے. تو دیز آر دا کرائٹیریاز. اسی بات پہ انشاءاللہ ہم اس کو آج کے سیشن کو اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں قرآن مجید میں, من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا, جو بھی عزت ڈھونڈتا ہے, جو بھی عزت تلاش کرتا ہے, جان لو کہ تمام عزت جمیعاً اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ساری عزت اللہ کے پاس ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی چھوٹی سی بھی عزت کہیں اور نہیں رکھی, ساری عزت کا مالک اللہ ہے. تو جو بھی عزت چاہتا ہے نا وہ اللہ سے لے گا, وہ اللہ سے لے گا. اللہ تعالیٰ عارضی طور پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ان کو کوئی تھوڑی بہت ملی ہے, لیکن وہ عزت نہیں ہوتی. لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی ایسے حکمران ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, ان کو لگتا ہے ہمیں بڑی عزت مل گئی ہے, لیکن آپ عوام سے پوچھو کیا عزت ملی ہے, عوام ان کو گالیاں نکال رہی ہوتی ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ عزت دے دے, وہ پھر لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت پیدا کر دیتا ہے. تو جو بھی یہ چاہتا ہے, تو یہ جو جتنے بھی بلو پرنٹس ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جی عزت کو پانے کے, حاصل کرنے کے, کامیابیوں کے, وہ سارے کے سارے ہمیں پتہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہے گا عزت عطا فرمائے گا, اور وہ اسی طرح دے گا جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر لوگ عمل کریں گے. تو انشاءاللہ ہمارے ہوپ کے اس سیشن سے لوگوں کو کچھ آئیڈیا ملا ہو, اور کچھ بات کی وضاحت بھی ہوئی ہو کہ اصل میں دین پر چلنا کسے کہتے ہیں, اصل میں نبی سے محبت کا اظہار کسے کہتے ہیں, اصل میں جو ہے وہ اگر آپ دنیا میں اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں اس کا پاتھ کیا ہے. تو اپنے بچوں کو یہ بات سکھانا, نبی کی سیرت میں بتانا جتنا زیادہ ہم لوگ کریں, کیونکہ ہم لوگ اپنے شو کے اندر تھوڑے تھوڑے واقعات کا آئیڈیا یعنی بتا دیتے ہیں, تھوڑا بہت ذکر کر دیتے ہیں, بٹ آئی تھنک اٹ ریکوائرز ڈیپ انڈرسٹینڈنگ فرام آل دا پیرنٹس. میں نے تھوڑا سا ریٹریٹ اس بات پہ دوبارہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں نا آلریڈی ڈویژنس بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور سازشیں ہر طرف سے ہیں, آؤٹ سائڈ آف اسلام بھی بہت زیادہ سازشیں ہیں. تو وہ ڈویژنس کو ختم کرنے کے لیے نا ہمیں سارے اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ محبت ہے. ہم اس ڈویژن کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مطلب ہم تو فرقوں کی اس میں پہلے ہی بٹے ہوئے ہیں, اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں وہ قرآن اور سنت کی طرف واپس آنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے, اور کسی کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے, صرف اپنے ہمیں جو حالات ہیں, اعمال جو ہیں, ان کو تھوڑا سا مینڈ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. جو آپ نے ڈویژنس کے حوالے سے بات کی نا, ایک میں فائنل کنکلوژن میں ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ وہ بالکل انہی کو ڈیل کر رہی ہے ڈویژن کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ترمذی اور ابی داؤد میں حدیث حسن صحیح ہے, دوز امانگ یو ہو لیو لانگ ول سی مینی اسکزمس, یعنی ڈویژن ان ڈفرنٹ تھنگز, اینڈ یہ اسکزمس جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. سو کلنگ ٹو مائی سنہ اینڈ ٹو دا سنہ آف دا رائٹلی گائیڈڈ کیلفس آفٹر می, کلنگ ٹو اٹ انیلڈنگلی. دس از دا سولوشن بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر ہم لوگ واقعی میں جو بھی ڈویژن آتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم ساری ڈویژنس کو چھوڑ کے ہم کہ یار سارے آؤ مل جاؤ, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, آپس میں فرقہ بازی نہ کریں, بالکل تفرقے نہ کریں, آپ لوگ سارے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں, اور یہ بات جان لیں کہ ہم سب کا اللہ ایک ہے,
ہم سب کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں اور ہم سب کے بیچ میں قرآن مجید بھی ایک ہے. تو آئیے انہی چیزوں کی طرف لوٹ آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے کے اوپر گائیڈ کر دے انشاءاللہ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ یہاں پہ آئے, آپ لوگوں نے اپنے ویلیبل کامنٹ شیئر کیے, اور ہماری آڈینس کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ہمارا یہ پورا شو دیکھا. انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, اور تمام مسلم امت میں جو بھی ہمارے ممالک ہیں, جو بھی افراد ہیں, جو بھی ہماری امت کے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو سیدھے راستے پر چلنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ I will see you guys next week, same time, same channel. Until then, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.